قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے 17ویں درس میں سورۃ القارعہ کی شرح اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ. کلمت القارعہ میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے جو کہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں قاف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم اور ترقیق میں، لہذا ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. القارعہ جو کہ را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. یہاں حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں یہاں تائے مدورہ ہے، ہم اس پہ روکیں گے تو ہا سے روکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہاں پڑھیں گے. القارعہ. مالقارعہ. وما ادراک مالقارعہ. وما ادراک یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وما ادراک. کلمت ادراک میں حرف الدال پہ جزم ہے. دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. ادراک. را پہ زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے جو کہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، اور یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. وما ادراک ما القارعہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کلمت یوم کے آخری میں میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الناس میں نون پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو ادا کرنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. ہم تشدید کا خاص دھیان دیں گے کیونکہ اگر اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. آخری میں سین پہ پیش ہے تو ہمیں سین کو پیش سے ادا کرنا ہے. کلمت الفراش میں یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، لہذا را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کرنا ہے. کالفراشی. یہاں حرف الشین ہے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے، ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے زیر سے ادا کرنا ہے. کلمت المبثوث میں یہاں با کا حکم ہے قلقلہ، تو ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے جو کہ یہاں حرف الثا ہے. تھا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ہم تھا کو وہیں سے پڑھیں گے اور آخری میں یہاں حرف تھا پہ روکیں گے تو اسے جزم سے ادا کریں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کلمت کالعہن میں یہاں حرف العین ہے. عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے جو کہ عین اور ہا کی ادائیگی قریب سے ہے، تو دھیان رہے ہم دونوں کو صحیح سے ادا کریں گے. آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت المنفوش میں یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الفا ہے. یہاں حکم ہے اخفاء، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. المنفوش. آخر میں ہم شین پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ.
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ کلمت فَأَمَّا یہاں میم پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر میم کو ادا کرنا ہے۔ من ثقلت یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الثا ہے کلمت ثقلت میں، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من ثقلت، قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ اس کا حکم ہے تفخیم۔ آخری میں جو کتاب پہ جزم ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے ادا کرنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے ثقلت۔ کلمت موازینہ یہاں جو کہ نون پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے، یہاں حرف الہا پہ یہ علامہ ہے الٹا پیش، مطلب اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں حکم ہوگا مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ، لیکن اگر ہم کلمت موازینہ پہ رکتے ہیں تو ہا کو جزم سے ادا کریں گے، مطلب ہم آخر میں ہا پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ کلمت فَهُوَ جو کہ فا پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے اور واو پہ پھر زبر ہے، یہ سب حرکات کا دھیان رہے، ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے۔ فَهُوَ کلمت عیشہ میں یہاں حرف العین ہے، حرف العین کی ادائیگی کا دھیان رہے، آخر میں تا مدورہ ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الراء آتا ہے کلمت راضیہ میں، یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے، تو ہم یہ تنوین کو را میں داخل کر کے تشدید کے ساتھ بغیر غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عیشت راضیہ کلمت راضیہ میں را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ زبر ہے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے، جو کہ یہاں حرف الضاد ہے، اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، تو ہم ضاد کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں، کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو اور حرف الضاد کو، یہ تینوں حروف کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ آخری میں ہم تا مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کلمت وَأَمَّا میں میم کا تشدید کا دھیان رہے، من خفت یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الخا ہے، یہاں حکم ہے اظہار، کیونکہ خا حروف الاظہار میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ کے ادا کریں گے اور نون ساکن کو ظاہر کریں گے۔ من خفت کلمت خفت میں یہاں حرف الخا ہے، خا کو ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے اور اسے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے۔ فا پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر فا کو ادا کرنا ہے، تا کو ہم ہمزے سے ادا کریں گے۔ کلمت موازینہ میم پہ اور واو پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے، آخری میں ہم ہا پہ رکیں گے تو اسے ظاہر کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کلمت فَأُمُّهُ الف پہ پیش ہے تو ہمیں حمزہ کو پیش سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، میم پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، ہا پہ یہاں الٹا پیش ہے، مطلب یہاں مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، آخری میں کلمت ہاویہ پہ رکیں گے تو ہا سے رکیں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ کلمت ماہیہ میں ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ نار حامیہ کلمت نارن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، را کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے، جو کہ اس کے بعد حرف الحا ہے اور حا حروف الاظہار میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن ادا کریں گے اور بغیر غنہ کی حکم کو ادا کریں گے۔ نار حامیہ۔ اب آپ سورۃ القارعہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون۔ اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔